ونگ کمانڈر محمد نعمان علی خان عرصہ 20 سال سے پاک فضائیہ کے جنرل ڈیوٹی پائلٹ برانچ میں بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ فروری 2019 میں پلوامہ واقعے کے بعد کی سنگین صورتحال کے پیش نظر پاک فضائیہ نے ملکی فضائی حدود کی نگرانی بڑھا دی اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ترتیب دیا، جس کا مقصد دشمن کے لڑاکا طیاروں کو پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی سے روکنا اور کسی بھی ممکنہ فضائی حملے کو پسپا کرنا تھا۔ ونگ کمانڈر محمد نعمان علی خان نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے دوران پاک فضائیہ کے ایک فضائی دستے کی بے مثال اور جرأت مندانہ قیادت کرتے ہوئے دشمن کے طیاروں کا تعاقب کیا جو پاکستان کی فضائی حدود عبور کر چکے تھے۔ آپ نے کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کا لڑاکا طیارہ مار گرایا۔ اس کارروائی کے بعد کسی لڑاکا طیارے نے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہونے کی ہمت نہ کی۔ اپنے فرائض سے حد درجہ لگن، بے مثال بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ونگ کمانڈر محمد نعمان علی خان کو ستارہ جرأت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ ایئر وائس مارشل ظفر اسلم۔ ایئر وائس مارشل ظفر اسلم عرصہ 29 سال سے پاک فضائیہ کے جنرل ڈیوٹی پائلٹ برانچ میں بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ایئر وائس مارشل ظفر اسلم نے پلوامہ واقعے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال میں اپنی اعلیٰ قائدانہ صلاحیتوں کا عملی نمونہ پیش کیا۔ اسسٹنٹ چیف آف دی ایئر اسٹاف آپریشنز کے عہدے پر تعینات ہونے کے ناطے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کی جامع منصوبہ بندی اور عملی اقدامات میں کلیدی کردار ادا کیا۔ چیف آف دی ایئر اسٹاف اور ڈپٹی چیف آف دی ایئر اسٹاف آپریشنز کی جانب سے مہیا کردہ جنگی حکمت عملی کی روشنی میں ایئر وائس مارشل ظفر اسلم نے کمال مہارت سے پاک فضائیہ کے عسکری وسائل کا بروقت اور مؤثر استعمال کیا۔ اس آپریشن کی بدولت پاک فضائیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس معرکے میں فتح سے ہمکنار کیا۔ اپنے فرائض سے حد درجہ لگن، اعلیٰ قیادت اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ایئر وائس مارشل ظفر اسلم کو ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ گروپ کیپٹن رانا الیاس حسن۔ گروپ کیپٹن رانا الیاس حسن عرصہ 26 سال سے پاک فضائیہ کے ایئر ڈیفنس برانچ میں بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے دوران گروپ کیپٹن رانا الیاس حسن ایئر ڈیفنس کنٹرولرز کی ٹیم کی قیادت کر رہے تھے۔ آپ نے فضا میں موجود پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کے لیے سماعت اور بصارت کا طریقہ کار متواتر اور قابل استعمال حالت میں رکھا۔ آپ کی اس کردار اور مسلسل چابک دستی کی وجہ سے دشمن پاکستانی فضائی حدود کا حصار نہ توڑ سکا اور اپنے مذموم ارادے میں کامیاب نہ ہو پایا۔ یوں پاک فضائیہ کے لڑاکا طیارے اپنے دفاعی مشن میں کامیاب رہے۔ اپنے فرائض سے حد درجہ لگن، اعلیٰ قیادت اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے گروپ کیپٹن رانا الیاس حسن کو ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ ونگ کمانڈر محمد عمر چودھری شہید۔ ونگ کمانڈر محمد عمر چودھری شہید عرصہ 16 سال سے پاک فضائیہ کے جنرل ڈیوٹی پائلٹ برانچ میں بہترین خدمات سر انجام دیں۔ آپریشنل تربیت کی تکمیل کے بعد آپ نے پاک فضائیہ کے مختلف اسکواڈرنز میں تعیناتی کے دوران انتہائی اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ آپ کی پیشہ ورانہ مہارت کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایڈوانس جیٹ ٹریننگ اسکواڈرن، اصغر خان اکیڈمی اور کامبیٹ کمانڈرز اسکول مصحف سرگودا میں بطور انسٹرکٹر تعینات کیا گیا۔ آپ کو 17 اسکواڈرن پاکستان ایئر فورس بیس پشاور میں بطور فلائٹ کمانڈر ٹریننگ بھی تعینات کیا گیا، جہاں آپ نے اسکواڈرن کی تربیتی معیار کو بہتر بنانے کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ 26 جون 2018 کو پاک فضائیہ کے ایک تربیتی دستے کی قیادت کرتے ہوئے ونگ کمانڈر محمد عمر چودھری فضائی حادثے میں شہید ہو گئے۔ اپنے فرائض سے حد درجہ لگن، بے مثال بہادری، پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں
صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ونگ کمانڈر محمد عمر چودھری کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کی اہلیہ وصول کریں گی۔ لیفٹیننٹ کمانڈر حمیر افتخار۔ لیفٹیننٹ کمانڈر حمیر افتخار عرصہ 10 سال سے پاک بحریہ میں بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پلوامہ واقعے کے بعد کی پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال میں ممکنہ حملے کو مد نظر رکھتے ہوئے پاک بحریہ کے ایئر آرم کو چوکنا کیا گیا تاکہ پاکستانی سمندری حدود کے گرد و نواح میں دشمن کی آبدوزوں کی موجودگی اور ان کی نقل و حرکت پر کڑی فضائی نگرانی بھی کی جائے۔ 4 مارچ 2019 کی شب کو زیر سمندر مشکوک نقل و حرکت پاک بحریہ کے P-3C طیارہ کے ریڈار پر موصول ہوئی۔ لیفٹیننٹ کمانڈر حمیر افتخار نے اپنے پیشہ ورانہ تجربے کی روشنی میں دشمن کی آبدوز کو شناخت کر لیا۔ مخالف لڑاکا طیاروں کا حملے کا خطرہ ہونے کے باوجود آپ نے آبدوز کا تعاقب جاری رکھا اور اپنا طیارہ اس انداز میں محو پرواز رکھا کہ دشمن کی آبدوز اور فضائی خطرات سے بروقت نمٹا جا سکے۔ آپ کے اس مسلسل تعاقب نے آبدوز کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یوں آبدوز اپنا مشن ادھورا چھوڑ کر اپنی سمندری حدود میں واپس چلی گئی۔ اس بے مثال جرت، غیر معمولی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے لیفٹیننٹ کمانڈر حمیر افتخار کو ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا۔ کیپٹن جنید عرفان عباسی شہید۔ کیپٹن جنید عرفان عباسی شہید شمالی وزیرستان کے آپریشنل ایریا 13 تیزاب اور دتا خیل میں بطور کمانڈنگ آفیسر اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 22 ستمبر 2018 کو کیپٹن جنید عرفان عباسی شمالی وزیرستان کے علاقے سروانہ نرائے میں سرچ آپریشن پر مامور تھے۔ اسی دوران صوبیدار خورشید احمد نے ایک نالے میں کچھ دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع کیپٹن جنید عرفان عباسی کو دی۔ آپ نے فوراً اپنے لڑاکا دستے کو ان لوگوں کے گرد گھیرا ڈالنے کا حکم دیا تاکہ فرار کو ناممکن بنایا جائے۔ آپ اپنے دستے کے ہمراہ دہشت گردوں کے گرد مزید گھیرا تنگ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اس دوران دہشت گردوں نے خودکار ہتھیاروں سے فائر کھول دیا۔ شدید فائرنگ کے باوجود آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پیش قدمی جاری رکھی۔ فائرنگ کے مسلسل تبادلے کے دوران آپ راہ فرار اختیار کرنے والے دہشت گردوں کی فائر کی زد میں آ گئے اور موقع پر ہی جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس بے مثال جرت، جواں مردی اور غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے کیپٹن جنید عرفان عباسی کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کے والد وصول کریں گے۔ صوبیدار میجر منور خان شہید۔ صوبیدار میجر منور خان شہید فیلڈ ریجمنٹ آرٹلری ضلع لورا لائی ڈویژن جوب بلوچستان میں اپنی غیر معمولی عسکری خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 1 جنوری 2019 کو صبح 5 بجے دہشت گرد لورا لائی چھاؤنی کے آفسرز کالونی میں داخل ہوئے اور گارڈ روم پر فائرنگ اور دستی بموں سے حملہ کر دیا۔ اس حملے کے دوران 2 جوان شہید اور 2 شدید زخمی ہو گئے۔ اسی اثناء میں دہشت گرد انسداد دہشت گردی کے محکمے میں داخل ہو گئے۔ دہشت گردی کی اطلاع ملتے ہی صوبیدار میجر منور خان نے آرٹلری ریجمنٹ کے قریبی واقع کوئک ری ایکشن فورس کو جائے وقوع پر پہنچنے کا حکم دیا اور خود بھی ریجمنٹ پولیس حوالدار کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ دہشت گردوں نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے QRF اور آپ پر دستی بموں اور لگاتار فائرنگ سے حملہ کیا۔ آپ اور آپ کے جوانوں نے دہشت گردوں پر جواباً فائرنگ کی، تاہم فائرنگ کے تبادلے کے دوران آپ دہشت گردوں کی گولیوں کی زد میں آ کر شدید زخمی ہو گئے، مگر آپ نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دہشت گردوں سے مقابلہ جاری رکھا اور اپنے جوانوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے رہے۔ اس دوران آپ شدید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس بے مثال جرت، جواں مردی اور غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے صوبیدار میجر منور خان کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کی اہلیہ وصول کریں گے۔ صوبیدار منیر احمد شہید۔
صوبیدار منیر احمد شہید بحیثیت پوسٹ کمانڈر ضلع مستونگ کی عزیز پوسٹ پر اپنی غیر معمولی عسکری خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 4 جون 2018 کو شام پوسٹ کے جوان افطاری کے لیے آپ کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ عین اسی وقت 2 خودکش حملہ آور پوسٹ کے دونوں اطراف سے اچانک نمودار ہوئے۔ ان کی فائرنگ سے ایک جوان شہید اور دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ اسی اثناء میں نائک اجمعین علی اپنے سگنل روم سے باہر نکلے اور نشانہ لے کر ایک خودکش بمبار کو فائرنگ سے ہلاک کر دیا، جبکہ صوبیدار منیر احمد دوسرے خودکش بمبار پر جھپٹے۔ اس دوران آپ خودکش بمبار کی فائرنگ سے شدید زخمی ہو گئے۔ اس کے باوجود آپ نے ہمت نہ ہاری اور خودکش بمبار کو دبوچ لیا، مگر اسی کشمکش میں خودکش بمبار نے اپنے آپ کو ایک زوردار دھماکے سے اڑا لیا، جس کی زد میں آ کر صوبیدار منیر احمد بھی موقع پر ہی جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس بے مثال جرت، جواں مردی اور غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے صوبیدار منیر احمد کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کی اہلیہ وصول کرے گی۔ نائب صوبیدار نذیر احمد شہید۔ نائب صوبیدار نذیر احمد شہید شمالی وزیرستان میں اپنی عسکری خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 13 ستمبر 2018 کو نائب صوبیدار نذیر احمد کو شمالی وزیرستان کے علاقے خٹیکلی میں سرچ اینڈ کارڈن آپریشن کے لیے تعینات کیا گیا۔ اس آپریشن کے دوران جب ایک مشکوک عمارت کو کلیئر کرنے کے لیے آپ اپنی ٹیم کے ہمراہ دوسری منزل پر پہنچے تو اچانک ایک دیوار کے پیچھے گھات لگائے ہوئے 2 دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ آپ نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے فائرنگ کی تاکہ اپنی ٹیم کی نقل و حرکت کو محفوظ بنایا جا سکے۔ 2 طرفہ فائرنگ کے دوران آپ شدید زخمی ہو گئے، لیکن آپ نے ہمت نہ ہاری اور آخری دم تک دفاعی حصار قائم رکھا۔ اسی اثناء میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ موقع پر ہی جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس بے مثال جرت، جواں مردی اور غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے نائب صوبیدار نذیر احمد کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کی اہلیہ وصول کرے گی۔ حوالدار انجینئر محمد آصف شہید۔ حوالدار انجینئر محمد آصف شہید شمالی وزیرستان کے آپریشنل ایریا 13 تازہ میں اور دتا خیل میں بطور حوالدار انجینئر بٹالین میں اپنی غیر معمولی عسکری خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 22 دسمبر 2018 کو آپ کے دستے نے شمالی وزیرستان کے علاقے سروانہ نرائے میں دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے سرچ آپریشن کا آغاز کیا۔ حوالدار انجینئر محمد آصف 13 تیزہ پوسٹ پر کوئک ری ایکشن فورس کا حصہ تھے۔ آپ رضاکارانہ طور پر محاصرہ کرنے والے دستے کے رکن تھے۔ دہشت گردوں کی پناہ گاہ کی طرف پیش قدمی کے دوران آپ کا دستہ دہشت گردوں کی فائرنگ کی زد میں آ گیا۔ آپ نے فوراً پوزیشن لے کر دہشت گردوں کے ٹھکانے پر جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ تاہم کارگر فائر کرنے کے لیے آپ جو ہی آگے بڑھے تو مخالف فائرنگ کا نشانہ بنے اور موقع پر ہی جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس بے مثال جرت اور غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے حوالدار انجینئر محمد آصف کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کی اہلیہ وصول کریں گی۔ حوالدار عبد النصیر شہید۔ حوالدار عبد النصیر شہید شمالی وزیرستان کے آپریشنل ایریا 13 تیزہ اور دتا خیل میں بطور پوسٹ کمانڈر غزہ سر ٹاپ پر اپنی غیر معمولی عسکری خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 22 ستمبر 2018 کو حوالدار عبد النصیر شمالی وزیرستان کے علاقے سروانہ نرائے میں سرچ آپریشن پر مامور تھے۔ اس دوران ایک نالے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ملی۔ حوالدار عبد النصیر نے فوراً اپنے لڑاکا گروپ کے ہمراہ دہشت گردوں کی جانب پیش قدمی شروع کی۔ دہشت گردوں نے خودکار ہتھیاروں سے آپ کے گروپ پر فائرنگ شروع کر دی۔ آپ نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں پر فائرنگ کی۔ اس اندھا دھند فائرنگ کے تبادلے کے دوران آپ مزید آگے بڑھتے ہوئے دہشت گردوں کی گولیوں کا نشانہ بنے اور موقع پر ہی جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس بے مثال جرت، جواں مردی اور غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے حوالدار عبد النصیر کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کی اہلیہ وصول کریں گے۔
حوالدار امیر ولی شاہ شہید۔ حوالدار امیر ولی شاہ شہید شمالی وزیرستان کے آپریشنل ایریا 13 تیزہ اور دتا خیل میں بطور پوسٹ کمانڈر غزہ سر ٹاپ پر اپنی غیر معمولی عسکری خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 22 ستمبر 2018 کو حوالدار امیر ولی شاہ شمالی وزیرستان کے علاقے سروانہ نرائے میں سرچ آپریشن دستے کا حصہ تھے۔ اس دوران ایک نالے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ملی۔ آپ نے فوراً اپنے لڑاکا دستے کا دہشت گردوں کے گرد گھیرا ڈالنے کا حکم دیا۔ حوالدار امیر ولی شاہ نے اپنے آپ کو صف اول میں رکھتے ہوئے دہشت گردوں کی جانب پیش قدمی کی اور دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا تاکہ دہشت گرد فرار نہ ہو پائیں۔ اس دوران دہشت گردوں نے خودکار ہتھیاروں سے شدید فائرنگ شروع کر دی۔ آپ نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے پیش قدمی جاری رکھی اور فائرنگ کے تبادلے کے دوران آپ راہ فرار اختیار کرنے والے دہشت گردوں سے نبرد آزما رہے۔ اسی دوران آپ فائرنگ سے شدید زخمی ہو گئے اور بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس بے مثال جرت، جواں مردی، غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے حوالدار امیر ولی شاہ کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کی اہلیہ وصول کریں گی۔ حوالدار عبدالرحمان شہید۔ حوالدار عبدالرحمان شہید چڑی کوٹ سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر سری 2 پوسٹ پر اپنی غیر معمولی عسکری خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 30 جنوری 2018 کی رات دشمن نے فائر بندی کے خلاف ورزی کرتے ہوئے حوالدار عبدالرحمان کی پوسٹ پر مختلف اطراف سے فائر کھول دیا۔ آپ کی پوسٹ کم بلندی پر واقع ہونے کی وجہ سے دشمن کی پوسٹوں کا خاص ہدف بنی۔ شدید فائرنگ کی وجہ سے دشمن پر جوابی کارروائی کرنا نہایت مشکل تھا، مگر آپ نے دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشین گن سے دشمن کی بلند پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ آپ کی بہادری اور ثابت قدمی کی وجہ سے جوانوں کا حوصلہ بڑھا۔ اسی دوران مشین گن کا ایک بسٹ آپ کو لگا جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور موقع پر ہی جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس بے مثال جرت، جواں مردی اور غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے حوالدار عبدالرحمان کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کی اہلیہ وصول کریں گی۔ لانس حوالدار عبدالرزاق شہید۔ لانس حوالدار عبدالرزاق شہید شمالی وزیرستان کے آپریشنل ایریا 13 تیزہ اور دتا خیل میں اپنی غیر معمولی عسکری خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 22 ستمبر 2018 کو ناردرن لائٹ انفنٹری ریجمنٹ نے شمالی وزیرستان کے علاقے سروانہ نرائے میں دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے سرچ آپریشن ترتیب دیا۔ لانس حوالدار عبدالرزاق لڑاکا دستے کے رکن تھے۔ سرچ آپریشن کے دوران دہشت گردوں نے اچانک فائرنگ شروع کر دی۔ آپ کے لڑاکا دستے نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کے ٹھکانے پر فائرنگ کی۔ دوسری طرف سے دہشت گردوں نے فائرنگ کرتے ہوئے راہ فرار اختیار کی۔ آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دہشت گردوں کا تعاقب جاری رکھا اور ان پر فائرنگ بھی کرتے رہے۔ اسی تعاقب میں آپ ایک دہشت گرد کی براہ راست فائرنگ کی زد میں آ گئے اور سر پر گولی لگنے سے موقع پر ہی جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس بے مثال جرت، جواں مردی اور غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے لانس حوالدار عبدالرزاق کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کی اہلیہ وصول کریں گی۔ نائک سلیم اللہ شہید۔ نائک سلیم اللہ شہید کمانڈو بٹالین میں غیر معمولی عسکری خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 25 ستمبر 2018 کی شب حساس ادارے کی طرف سے اطلاع موصول ہوئی کہ کچھ انتہائی مطلوب دہشت گرد قلعہ غلام جان کے علاقے میں چھپے ہوئے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی 4 لڑاکا دستوں پر مشتمل ایک فوری آپریشن ترتیب دیا گیا۔ نائک سلیم اللہ اس ہراول دستے کے رکن تھے۔ لڑاکا دستے برق رفتاری سے مطلوبہ اہداف کے قریب پہنچے اور دہشت گردوں کا محاصرہ کر لیا۔ احکامات موصول ہوتے ہی نائک سلیم اللہ ہراول لڑاکا دستے کے ہمراہ قریبی قلعہ نما عمارت میں داخل ہو گئے۔ ایک کمرے کی تلاشی کے بعد جب آپ کا دستہ آپ کے ہمراہ دوسرے کمرے کی طرف بڑھا تو ایک زوردار دھماکہ ہوا
جس کی وجہ سے دستے کے جوان شدید زخمی ہو گئے۔ اسی دوران چھپے ہوئے دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ آپ نے انتہائی دلیری کے ساتھ اپنے جوانوں کو امدادی فائر مہیا کرنا شروع کیا تاکہ زخمی جوانوں کو وہاں سے نکالا جائے۔ فائرنگ کے تبادلے کے دوران آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آگے بڑھے اور ایک زخمی جوان کو اٹھا کر باہر لے آئے۔ پھر دوسرا زخمی جوان کو نکالنے کے لیے آپ آگے بڑھے تو دہشت گردوں کی گولیوں کا نشانہ بنے اور شدید زخمی ہو گئے۔ بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس بے مثال جرأت، جواں مردی اور غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے نائک سلیم اللہ کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کی اہلیہ وصول کریں گے۔ لانس نائک نذیر خان شہید۔ لانس نائک نذیر خان شہید لائٹ کمانڈو بٹالین میں اپنی غیر معمولی فرائض سر انجام دے رہے تھے کہ آپ کی بٹالین کو مندروک چوٹی اور گرین ٹیکری پر قبضہ کر کے کلیئر کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ آپریشن کے اگلے مرحلے میں خواجہ کئی کے علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کیا جانا تھا، جس کے لیے مختلف لڑاکا دستے تشکیل دیے گئے۔ دستوں نے رات کی تاریکی میں اپنے اپنے اہداف پر قبضہ کیا اور دفاع کو مضبوط بنانے میں مصروف ہو گئے تاکہ دہشت گردوں کے ممکنہ حملوں سے بچا جا سکے۔ 30 اپریل 2019 کو دہشت گردوں کی ایک بڑی تعداد نے جدید اسلحہ اور راکٹ لانچرز کی مدد سے مختلف سمتوں سے گرین ٹیکری اور مندروک چوٹی پر بڑا حملہ کر دیا۔ لانس نائک نذیر خان جنوبی حصے کے دفاع پر مامور تھے۔ آپ کے مورچے پر بھی دہشت گردوں نے پے در پے حملے کیے، لیکن آپ نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کے ہر حملے کو پسپا کیا۔ آپ نے مسلسل 5 گھنٹے تک دہشت گردوں کے شدید حملوں کا مقابلہ کیا اور کئی دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ آپ کو بھی متعدد گولیاں لگیں جن کے باعث آپ موقع پر ہی جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس بے مثال جرأت، جواں مردی اور غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے لانس نائک نذیر خان کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کی اہلیہ وصول کریں گے۔ سپاہی عامر خان شہید۔ سپاہی عامر خان شہید شمالی وزیرستان میں اپنی غیر معمولی عسکری خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 13 ستمبر 2018 کو سپاہی عامر خان اپنے کمانڈر کے ہمراہ شمالی وزیرستان کے علاقے خٹی کلی میں میران شاہ میں سرچ اینڈ کارڈن آپریشن کے رکن تھے۔ ایک مشکوک عمارت کی تلاشی کے دوران دہشت گردوں نے آپ اور آپ کے کمانڈر پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ آپ نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں پر فائرنگ کی۔ اس دوران آپ نے اپنے کمانڈر کو دہشت گردوں کی فائرنگ کی زد میں دیکھا تو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے کمانڈر کو بچانے کے لیے آگے بڑھے اور نہایت دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دہشت گردوں پر سامنے سے فائرنگ کی۔ اس دوران متعدد گولیاں آپ کو لگیں، لیکن آپ نے آخری دم تک ڈٹ کر مقابلہ کیا اور موقع پر ہی جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس بے مثال جرأت، جواں مردی اور غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سپاہی عامر خان کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کی اہلیہ وصول کریں گی۔ سپاہی فخر عباس شہید۔ سپاہی فخر عباس شہید شمالی وزیرستان میں اپنی غیر معمولی عسکری خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 13 ستمبر 2018 کو سپاہی فخر عباس اپنے دستے کے ہمراہ شمالی وزیرستان کے علاقے خٹی کلی میں سرچ اینڈ کارڈن آپریشن کا حصہ تھے۔ ایک مشکوک عمارت کی تلاشی کے دوران آپ اور آپ کے کمانڈر عمارت کی چھت پر گئے تو وہاں پہلے سے موجود گھات لگائے دہشت گردوں نے اچانک فائرنگ شروع کر دی۔ آپ نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے تبادلے میں متعدد گولیاں آپ کو لگیں، لیکن آپ نے آخری دم تک نہایت دلیری کے ساتھ دہشت گردوں سے مقابلہ جاری رکھا۔ بالآخر شدید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس بے مثال جرأت، جواں مردی اور غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے
سپاہی فخر عباس شہید کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کے والد وصول کریں گے۔ سپاہی رمز علی شہید۔ سپاہی رمز علی شہید فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں غیر معمولی عسکری خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 6 ستمبر 2018 کو حساس ادارے کی طرف سے انندرا وادی میں شرپسندوں کی موجودگی کی اطلاع موصول ہوئی۔ ان کی بیخ کنی کے لیے سرچ آپریشن کا منصوبہ بنایا گیا۔ جامع منصوبہ بندی کے تحت شرپسندوں کی سرکوبی کے لیے 2 دستے بھی تشکیل دیے گئے۔ سپاہی رمز علی شہید کیپٹن عرفان حسین کی قیادت میں سرچ آپریشن کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے شرپسندوں کی موجودگی کا پتہ لگا کر ان کا تعاقب کیا اور شرپسندوں سے فائرنگ کا تبادلہ کیا۔ آپ نے بھاگتے ہوئے شرپسندوں میں سے ایک کو ہلاک کر دیا۔ تاہم ایک دوسرے شرپسند کی طرف سے فائر کی گئی گولیاں آپ کے سینے میں پیوست ہو گئیں اور آپ موقع پر ہی جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس بے مثال جرأت، جوانمردی اور غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سپاہی رمز علی کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کی اہلیہ وصول کریں گی۔ سپاہی سمیع اللہ بیگ شہید۔ سپاہی سمیع اللہ بیگ شہید شمالی وزیرستان کے آپریشنل ایریا 13 تیزہ اور دتا خیل میں غیر معمولی عسکری خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 22 ستمبر 2018 کو آپ کی ریجمنٹ نے شمالی وزیرستان کے علاقے سرونہ نرائے میں دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے سرچ آپریشن تشکیل دیا۔ سپاہی سمیع اللہ بیگ شہید 13 تیزہ پوسٹ پر کوئک ری ایکشن فورس کا حصہ تھے۔ آپ دہشت گردوں کا محاصرہ کرنے والے دستے میں رضاکارانہ طور پر شامل ہوئے۔ سرچ آپریشن کے دوران آپ کا دستہ فرار ہونے والے دہشت گردوں کی فائرنگ کی زد میں آ گیا۔ آپ نے فوراً پوزیشن لے کر دہشت گردوں پر جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے کے دوران آپ دہشت گردوں کی گولیوں کا براہ راست نشانہ بنے اور موقع پر ہی جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس بے مثال جرأت، غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سپاہی سمیع اللہ بیگ کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کی والدہ وصول کریں گی۔ سپاہی انور جان شہید۔ سپاہی انور جان شہید شمالی وزیرستان کے آپریشنل ایریا 13 تیزہ اور دتا خیل میں اپنی غیر معمولی عسکری خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ ستمبر 2018 کو کمانڈر شمالی وزیرستان کے علاقے سرونہ نرائے میں سرچ آپریشن کر رہے تھے۔ سپاہی انور جان شہید بھی اس آپریشن کا حصہ تھے۔ دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر کمپنی کمانڈر نے فوراً اپنے لڑاکا دستے کو دہشت گردوں کے گرد گھیرا ڈالنے کا حکم دیا تاکہ کوئی فرار نہ ہونے پائے۔ اسی دوران دہشت گردوں نے خودکار ہتھیاروں سے فائر کھول دیا اور شدید فائرنگ کی، لیکن اس کے باوجود آپ نے پیش قدمی جاری رکھی۔ تاہم فائرنگ کے تبادلے کے دوران راہ فرار اختیار کرنے والے دہشت گردوں کی فائرنگ کی زد میں آ کر کمپنی کمانڈر شہید ہو گئے اور سپاہی انور جان بھی شدید زخمی ہو گئے، لیکن آپ نے آخری دم تک مقابلہ جاری رکھا۔ بعد ازاں خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے آپ موقع پر ہی جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس بے مثال جرأت اور غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سپاہی انور جان کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کی اہلیہ وصول کریں گی۔ محمد وارث شہبان شہید۔ سپاہی محمد وارث شہبان شہید کمانڈو بٹالین میں اپنی غیر معمولی عسکری خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 25 ستمبر 2018 کو کی شب حساس ادارے کی طرف سے اطلاع موصول ہوئی کہ کچھ مطلوب دہشت گرد کلی غلام جان بلوچستان کے علاقے میں چھپے ہوئے ہیں۔
اطلاع ملتے ہی 4 لڑاکا دستوں پر مشتمل ایک آپریشن تشکیل دیا گیا۔ سپاہی محمد وارث شعبان ریزرو دستے میں شامل تھے۔ لڑاکا دستے برق رفتاری سے مطلوبہ اہداف کے قریب پہنچے اور مطلوب عناصر کا محاصرہ کر لیا۔ احکامات موصول ہوتے ہی ہراول لڑاکا دستہ قلعہ نما عمارت میں داخل ہو گیا۔ اسی دوران چھپے ہوئے دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں ہراول لڑاکا دستے کے جوان شدید زخمی ہو گئے۔ آپ کے دستے کو آگے بڑھ کر امدادی کارروائی کرنے اور زخمیوں کو وہاں سے نکالنے کا حکم ملا۔ سپاہی محمد وارث شعبان نے رضاکارانہ طور پر زخمیوں کو نکالنے کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ آپ کے جذبے کو دیکھتے ہوئے کمانڈر نے آپ کو آگے جانے کی اجازت دی۔ آپ برق رفتاری سے زخمیوں کے پاس پہنچے۔ ایک زخمی کو اٹھانے ہی والے تھے کہ ایک دہشت گرد نے آپ پر فائرنگ شروع کر دی۔ آپ نے بھی جوابی فائرنگ کر کے دہشت گرد کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اسی دوران ایک اور دہشت گرد نے آپ پہ گولیوں کی بچھاڑ کر دی، جس کے باعث آپ موقع پر ہی جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس بے مثال جرأت اور غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سپاہی محمد وارث شعبان کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کی اہلیہ وصول کرے گی۔ سپاہی میر عالم شہید۔ سپاہی میر عالم شہید کمانڈو بٹالین میں اپنی غیر معمولی عسکری خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 25 ستمبر 2018 کی شب حساس ادارے کی طرف سے اطلاع موصول ہوئی کہ کچھ انتہائی مطلوب دہشت گرد قلعہ غلام جان بلوچستان کے علاقے میں چھپے ہوئے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی 4 لڑاکا دستوں پر مشتمل ایک آپریشن تشکیل دیا گیا۔ سپاہی میر عالم دوسرے لڑاکا دستے کا حصہ تھے۔ لڑاکا دستے برق رفتاری سے مطلوبہ اہداف کے قریب پہنچے اور مطلوب عناصر کا محاصرہ کر لیا۔ احکامات موصول ہوتے ہی آپ کا لڑاکا دستہ دہشت گردوں کی پناہ گاہ میں داخل ہوا اور انتہائی سرعت کے ساتھ کارروائی کرتے ہوئے 3 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد آپ پہلے لڑاکا دستے کی مدد کے لیے پہنچے، جہاں شدید فائرنگ کا تبادلہ جاری تھا۔ اسی دوران آپ نے دیکھا کہ ایک دہشت گرد عمارت کی عقبی دیوار پھلانگ کر پہلے لڑاکا دستے پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ نے دہشت گرد کا پیچھا کیا اور فائر کر کے ہلاک کر دیا، جس کی بدولت لڑاکا دستے کے جوان محفوظ مقام پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی اثناء میں ایک اور دہشت گرد نے آپ پر فائرنگ کر دی، جس کی وجہ سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ موقع پر ہی جام شہادت نوش کر گئے۔ اس بے مثال جرأت، جواں مردی اور غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سپاہی میر عالم کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کے اعزاز سے عطا کیا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کے والد وصول کریں گے۔ سپاہی امداد اللہ خان شہید۔ سپاہی امداد اللہ خان شہید آپریشن رد الفساد میں لیوغر ٹاپ شمالی وزیرستان پر قبضے کے دوران لائٹ مشین گنز نصب کرنے کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ 30 مئی 2019 کی شام دشمن نے خودکار ہتھیاروں اور راکٹوں سے ہماری سپاہ کو نشانہ بنانا شروع کیا تو سپاہی امداد اللہ خان کو لیوغر ٹاپ کے بائیں جانب چند گھنٹے پہلے بنائی گئی فائرنگ پوزیشن پر لائٹ مشین گن نصب کرنے کا حکم ملا۔ آپ نے فوراً ہی دہشت گردوں پر کارگر فائرنگ شروع کر دی۔ مؤثر جوابی کارروائی کی وجہ سے دہشت گرد پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے اور امدادی فائر کی آڑ میں متبادل راستے سے حملہ کرنے کی غرض سے پھر آگے بڑھے۔ آپ نے تیزی سے بگڑتی ہوئی جنگی صورتحال کو بھانپ لیا اور اپنے ہتھیار دوسری پوزیشن پر نصب کر کے خفیہ راستے سے بڑھنے والے دہشت گردوں کو بھی نشانہ بنایا۔ مسلسل شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران آپ کے دیگر ساتھی زخمی ہو گئے۔ آپ نے نہ صرف زخمی ساتھیوں کے محفوظ انخلاء کے لیے امدادی فائر مہیا کیا، بلکہ اپنی مہارت کی بدولت اپنے باقی ساتھیوں کو جنگی پوزیشنز تبدیل کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوئے۔ اسی دوران آپ نے دشمن کا کافی جانی نقصان کیا، جس کی وجہ سے آپ کے پاس ایمونیشن کم رہ گیا۔ سنگین حالات کے باوجود آپ نے اپنے قریبی فاصلے پر موجود دشمن پر دستی بم پھینکنا شروع کر دیے۔ اسی اثناء میں دہشت گردوں کے ایک گروہ نے آپ پر عقب سے وار کیا۔ آپ نے ایک دلیر جنگجو کی طرح ڈٹ کر مقابلہ کیا۔
اس دوران متعدد گولیاں آپ کو لگیں اور آپ موقع پر ہی جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس بے مثال جرت، جواں مردی اور غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سپاہی امداد اللہ خان کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کی اہلیہ وصول کریں گی۔ گروپ کیپٹن فہیم احمد خان۔ گروپ کیپٹن فہیم احمد خان عرصہ 22 سال سے پاکستان فضائیہ کے جنرل ڈیوٹی پائلٹ برانچ میں بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پلوامہ واقعے کے بعد کی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر پاک فضائیہ نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ترتیب دیا، جس کا مقصد دشمن کے لڑاکا طیاروں کو پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے سے روکنا تھا اور کسی بھی ممکنہ فضائی حملے کا مقابلہ کرنا تھا۔ گروپ کیپٹن فہیم احمد خان آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے دوران پاک فضائیہ کے اس فضائی دستے کی قیادت کر رہے تھے جو دشمن کی سرزمین پر اپنے اہداف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانے اور پاکستانی فضائی حدود کی نگرانی کرنے میں پیش تھا۔ آپ نے بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کی اعلیٰ مثال قائم کی، جس کی بدولت پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے اپنے مشن میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ اپنے فرائض سے حد درجہ لگن، بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے گروپ کیپٹن فہیم احمد خان کو تمغہ جرت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ ونگ کمانڈر حسن محمود صدیقی۔ ونگ کمانڈر حسن محمود صدیقی عرصہ 14 سال سے پاک فضائیہ کے جنرل ڈیوٹی پائلٹ برانچ میں بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پلوامہ واقعے کے بعد کی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر پاک فضائیہ نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ترتیب دیا، جس کا مقصد دشمن کے لڑاکا طیاروں کو پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے سے روکنا اور کسی بھی ممکنہ فضائی حملے کا مقابلہ کرنا تھا۔ 27 فروری 2019 کو دشمن کے لڑاکا طیاروں کو ریڈار پر پاکستان کی فضائی حدود کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا گیا، جس کے لیے پاک فضائیہ کا ایک لڑاکا فضائی دستے کو چوکنا کیا گیا۔ اس فضائی دستے میں ونگ کمانڈر حسن محمود صدیقی بھی شامل تھے۔ جو ہی دشمن کے لڑاکا طیاروں نے اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے پاکستان کی فضائی حدود کو عبور کیا، پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے ان کا راستہ روکا اور اس فضائی کارروائی کے دوران ونگ کمانڈر حسن محمود صدیقی نے دشمن کے ایک لڑاکا طیارے کو کمال مہارت سے مار گرایا، جس سے دشمن بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ اپنے فرائض سے حد درجہ لگن، بے مثال بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ونگ کمانڈر حسن محمود صدیقی کو تمغہ جرت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ صدر مملکت، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم 10 منٹ کا وقفہ لے لیں۔ تھینک یو۔